غیر محرم عورت کو دیکھنا منع ہے۔ ہم جب کسی دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں غیر محرم عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ پرفتن دور ہے، ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آج مختلف کمپنیوں کی مشہوری کے لیے بورڈ لگائے جاتے ہیں، بینرز ہیں، تصاویر عورتوں کی ہوتی ہے۔ دفتروں کو، اپنی کمپنیوں کو شہرت دینے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے خواتین کو فرنٹ پہ لا کر بٹھایا جاتا ہے۔ جہاں کہیں جائیں یہ صورتحال ہے۔ یہ جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، قرآن و حدیث نے غیر محرم کو دیکھنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ یہاں سے کئی طرح کے فتنے جنم لیتے ہیں۔ دین اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، جس پر غور نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر حالات پرفتن ہو جائیں اور ہم بے بس ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، تو اپنی کمزوری کو، بے بسی کو، یا اپنی غلطی کو، اپنے گناہ کو اس کا دفاع کرنے والے نہ بنیں۔ غلطی غلطی ہے، گناہ گناہ ہے، اس کا دفاع نہ کریں، بلکہ قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے فرمایا ہے بس اس آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ممکن ہو سکے تقوی اختیار کرو، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اگر کہیں بے بس ہو جاؤ اور تمہارے بس میں نہ ہو بچنا، تو اس غلطی کا دفاع نہ کرو، غلطی کو غلطی ہی سمجھو، اس کو آپ دفاع کر کے جائز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ عمل غلط ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے بچیں، جہاں بے بس ہو جائیں تو اس کو آپ غلطی ہی سمجھیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ سوال ہے، اگر کوئی شخص آگ میں جل کر مر جائے اور اس کے جسم کے اعضاء بھی جل جائیں، کچھ باقیات موجود ہوں، تو ایسے شخص کی کیا باقاعدہ نماز جنازہ ہوگی یا صرف دعائے مغفرت کی جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نماز جنازہ غیبانہ ثابت ہے، نماز جنازہ غیبانہ ثابت ہے، نماز جنازہ غیبانہ جو پڑھی جاتی ہے، اور اس پر الحمدللہ آپ اتفاق کی سمجھ لیجیے، اس لیے کہ بعض ہمارے دوست جو نہیں پڑھتے تھے اب الحمدللہ انہوں نے بھی غیبانہ نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دیے، پڑھانا بھی علماء نے شروع کر دیے۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، چلو دیر آئے درست آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ بات طے ہے کہ غیبانہ نماز جنازہ جائز ہے، تو اس وقت نمازی جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک تصور تو ہے لیکن سامنے کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ جو جل جائے اس کے بعد اعضاء تو سامنے ہوتے ہیں، اس کا ایک تقدس ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک انسان کے جسم کے کسی ایک حصے کا مقام اور احترام وہی ہے جو پورے جسم کا ہے۔ تو لہٰذا جب حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جسم کے کسی ایک حصے کی بھی کا احترام ہے، تقدس ہے، جو پورے انسانی جسم کا ہے، تو لہٰذا نماز جنازہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے یہ جو دعا کہتے ہیں کہ دعا ہی کر لو، تو نماز جنازہ کیا یہ بھی تو ایک دعا ہے۔
نماز جنازہ جو ہے چاہے وہ غائبانہ ہو یا دوسری شکل میں ہو وہ بھی تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ایک افضل ترین شکل ہے۔ ممانعت مجھے کہیں بھی نہیں ملی، تخصیص کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی ہوتی تو الگ بات ہے، جب نہیں ہے تو نماز جنازہ ہونی چاہیے، خالی دعا کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ سوال ہے، جب کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو وہ آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے یا درود پہنچایا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم ہے اور پڑھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ فائدہ ہی ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میں دعا کے اندر آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں؟ کیا 1/4 حصہ آپ پر درود پڑھوں، باقی اپنے مسائل؟ فرمایا ٹھیک ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دیر اگر آپ درود پڑھو گے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو وہ 1/3 پہ چلا گیا، آدھا، حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام بار بار یہ کہتے رہے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی زیادہ درود پڑھو گے تو فائدہ زیادہ ہے، تو پھر اس شخص نے کہا پھر تو یہی ہے کہ میں پوری دعا میں آپ پر ہی درود پڑھتا رہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایسا کرو گے کہ دعا کی جگہ پر خالی درود ہی پڑھتے رہو گے کثرت کے ساتھ بار بار، تو جو تم نے دعائیں مانگنی ہیں اللہ وہ بھی دے گا، جو مانگنا نہیں چاہتے وہ بھی دے گا۔ اب دوسرا جو اہم ترین مسئلہ، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ درود پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، ہمارا اس پہ کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں ہمارا جو اختلاف ہے اس درود پر ہے جو نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا۔ درود وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ادا ہوا ہے، جو آپ نے امت کو بتایا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس میں ہم جو درود پڑھتے ہیں جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، یہ درود ہے۔ جو درود بنایا گیا ہے اس کو ہم درود کا درجہ نہیں دیتے، بلکہ یہ درود کی توہین ہے کہ خود الفاظ گھڑ کر اور کہہ دینا یہ بھی درود ہے۔ درود نبی علیہ السلام پر پڑھنے سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کے دل میں تمنات ہیں، دعائیں ہیں، اللہ وہ بھی قبول کرتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ آیا درود کے الفاظ یعنی جو انسان دعا مانگتا ہے درود، تو آیا وہ الفاظ نبی علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں یہ خالی درود؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے بلغنی صوتہ، جب کوئی بندہ میرے اوپر درود پڑھے تو اس کی جو آواز ہے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے بلغتنی صلاتہ، درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو جس حدیث کے یہ الفاظ ہیں بلغنی صوتہ کہ وہ آواز مجھ تک پہنچائی جاتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ ضعیف کیا من گھڑت روایت ہے۔ وہ حدیث بالکل صحیح ہے جس میں کہ الفاظ ہیں بلغتنی صلاتہ، درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ عمل ہے، یہ عقیدہ ہے کہ درود پہنچایا جاتا ہے، اور الفاظ آواز کا جہاں ذکر ہے وہ روایت ضعیف ہے، اس پر عقیدہ نہیں بنانا چاہیے۔